جس طرح آپ صاحبی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ کل پہلے تو انہوں نے ایف آئی آر درج کیا تھا 2 دن قبل، لیکن منظر عام پہ ایف آئی آر کل صبح 11-12 بجے کے بعد آیا۔ اس سے قبل ہی پارٹی کے ہمارے مرکزی سردار اختر جان مینگل صاحب دبئی پہنچ چکے تھے، تو اس کے بعد جب پتہ چلا کہ ایف آئی آر درج ہوا ہے تو ابھی آپ اندازہ لگائیں اس حکومت کی جو نامیات جمہوری حکومت ہے، عملی طور پہ میں سمجھتا ہوں بلوچستان نیشنل پارٹی کے لیے بلوچستان میں عملی طور پہ ماشاء اللہ ہے۔ آج جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، ایک سابق وزیر اعلیٰ ایم این اے اس وقت تک سردار صاحب ایم این اے ہیں، انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا، لیکن انہی حکمرانوں نے اس کے استعفے کو قبول ابھی تک نہیں کیا ہے۔ ایک ایم این اے کے استحقاق سابق 2 ایم پی ایز اور پارٹی کے ہمارے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران سٹنگ ایم پی اے جانزین مینگل اور شفیع مینگل کے خلاف جو ایف آئی آر درج کیا ہے، اس میں دہشت گردی کا ایکٹ لگانا میں سمجھتا ہوں کہ سٹنگ ایم این اے اور ایم پی ایز کے ساتھ یا سابق ایم این اے ایم پی ایز کے ساتھ ان کے استحقاق کو مجروح کرنے کے مترادف عمل ہے، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے اسلام آباد کا روش، ان کے رویے، ان کی ناانصافی، ان کی ظلم و جبر اور ان کی جبر و استبداد کا سوچ ابھی تک تبدیل نہیں ہوا۔ آج بھی وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مشرف یا ماضی کے ڈکٹیٹروں نے یا سیول ڈکٹیٹر جو بھٹو صاحب تھے ان کی طرح، یا نواز شریف جو ایک ایوب خان کا پیداوار اور دوسرا ضیاء الحق کا پیداوار، ان جیسا ایک مائنڈ سیٹ انہوں نے رکھا ہے کہ بلوچستان کے لیے آمریت اور ناانصافیوں کا جو سلسلہ ہے اس کو آج بھی انہوں نے جاری رکھا ہے۔ اور اب تو عالم ہے، پہلے تو کہتے تھے کہ بھئی نوجوان بی ایس او کے نوجوان یا بلوچ نوجوان شاید کسی مستونگ سے یا مکران سے یا ڈیرہ بوٹی سے یا چاغی سے یا لزبیلا سے یا دوسرے بلوچستان کی خزدار سے پکڑتے تھے کہ بھئی جی یہ تو مختلف تنظیموں کے ساتھ اس کو نقدی کر کے دہشت گردی کے ایکٹ میں 4th شیڈول میں شامل کر دیتے تھے یا گرفتار کرتے تھے یا مسنگ پرسن بنا دیتے تھے۔ آج بلوچستان کے سب سے بڑے قوم دوست، وطن دوست سیاسی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر اور اس کے مرکزی رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنا، میں سمجھتا ہوں آج انہوں نے خود اپنے آپ کو انٹرنیشنلی ایک میسیج دیا کہ بلوچستان کے لوگ، ہمارے چہرے، ہماری پارٹی ان کو آج بھی قبول نہیں ہے۔ لیکن جس طرح مشرف کہا کرتا تھا کہ 3 سردار، لیکن آج مشرف کہاں پہ ہے؟ اور آج جو تمام 3 اکابرین تھے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ ان کے نام لیوا، ان کے پیروکار، ان کا سوچ، ان کا فکر، ان کے خیالات، ان کے جذبات کی لوگ ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں۔ آج آپ اس عظیم شخصیت کے بیٹے کو ایف آئی آر سے ڈرا رہے ہو، یہ جیل، زندان، ایف آئی آر، پولیس، تشدد ہم نے مشرف کے ٹائم پہ کلی کیمپوں میں گزاری ہے، جیلوں میں گزاری ہے، نظر بند ہوئے۔ آج اسے وہ لوگ کہاں پہنچ گئے، وہ عامر لوگ۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس عظیم شخص کے بیٹے کو دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنا، آج جس طریقے سے ہتھکڑی لگا کے بلوچستان کے نمائندوں کو، اختر حسین لانگو صاحب کو اور شفیع مینگل کو جس طریقے سے
ہتکڑی لگا کے عدالت میں پیش کر رہے تھے کہ وہ ثابت کر رہے تھے کہ بھئی دہشت گرد ہے. کیا دہشت گردی ہے؟ خیالات کے اظہار دہشت گردی ہے، پریس کانفرنس دہشت گردی ہے، اپنے خیالات، اپنے سوچ فکر یا اس آرٹس ٹریڈنگ کو روکنا دہشت گردی ہے، یا اس عامر اسٹیبلشمنٹ کے کارستانیوں کو جب ایف آئی آر تھی ان کے خلاف ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے ہماری 2 سینیٹرز کو 4 سے 5 دن عقوبت خانوں میں ٹارچر سیلوں میں بند کر کے رکھے تھے، اور آخر میں جس طریقے سے پیش کیا ان کو پارلیمنٹ ہاؤس میں، وہاں پہ آپ صحافی حضرات کی دوست اہل قلم صحافی موجود تھے، کس طریقے سے ان کو پیش کر رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ بھئی ان کے آثار میں جا کے سینٹ کے آل تک پہنچایا گیا. تو ان کی چوری پکڑی گئی، اس کے بعد وہ مزید مشتعل ہوئے، مزید سیخ پا ہو گئے کہ جی تو ہماری چوری پکڑی گئی، میڈیا کے سامنے، پریس کے سامنے، سوشل میڈیا کے سامنے آ گیا. تو اس چوری کو چھپانے کے بدلے آپ ایف آئی آر درج کر رہے ہو. میں سمجھتا ہوں جس طرح 72 اور 73 میں بھٹو نے بلوچستان میں سول ڈکٹیٹر نے بلوچستان میں جس طریقے سے آپریشن کیا، اور بعد میں کیا کرتے تھے کہ بھئی ٹکا خان نے کیا ہے، لیکن ایک پرائم منسٹر جو ایوب خان کا پیداوار ہے، اس نے جا کے آپریشن کیے مینگل اور مری، کوہستان مری میں یا بلوچستان کی دیگر بلوچ اضلاع میں، علاقوں میں. اس کی وجہ سے کتنے لوگ شہید ہوئے. آج وہی ضیاء الحق اور بھٹو کے پیداوار ایک بار پھر، آج کوئی جمہوریت نہیں. جو یہاں فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہیں، کیونکہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے. کیا بلوچستان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے؟ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ جی ہم ایجوکیشن اسکالرشپ پہ اسٹوڈنٹس بھجوا رہے ہیں، ڈاکٹرز بنائیں گے، انجینئرز بنائیں گے. میرے ساتھ بی ایس او کے دوست بیٹھے ہیں. 4 شیڈول میں آج ہزاروں بلوچوں کو ان کا نام شامل کیا گیا ہے. ان کو ٹارچر کرنے کے لیے، ذہنی ٹارچر کرنے کے لیے 4 شیڈول کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ نوجوان یونیورسٹی، درسگاہ، کالجوں کی بجائے صبح شام عدالتوں میں پیش ہو، عدالتوں میں آ کے عرضیات دے کہ آج یہ اس طریقے سے نوجوانوں کو آپ مستقبل کا معمار بنا رہے ہو. کوئی اسکالرشپ نہیں، کچھ نہیں. ہزاروں بندوں کے نام یہاں پہ موجود ہے، 4 شیڈول میں شامل ہو چکے ہیں. اب تو ان کی سمز، موبائل بھی بلاک کیے جا رہے ہیں، شناخت کارڈ بھی بلاک کیے جا رہے ہیں. جب ان کے سم، شناختی کارڈ، موبائل بلاک ہوں گے تو جدید علوم کہاں سے حاصل کریں گے؟ آپ کہتے ہو کہ بھئی جدید علوم بھی ہم ان کو دیں گے، اسکالرشپ بھی دیں گے. یہ سب تمام باتیں جھوٹ، من گھٹت اور سوائے منفی پروپیگنڈا کے کچھ نہیں. میں کہتا ہوں آج حکمران خام خیالی میں نہ رہے. جس طرح جنرل مشرف کے ٹائم پہ سردار اختر جان مینگل صاحب کو گرفتار کر کے عقوبت خانے میں، پنجرے میں بند کر کے جس طرح ٹارچر سیلوں میں اسے اذیت دینے کی کوشش کی، زہر پلانے کا کوشش کیا، اس کے جان لینے کا کوشش کیا، اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے جالب صاحب سمیت 95 جو دوست شہید ہوئے، ڈیتھ اسکواڈ کو ایکٹیو کر کے ان کو شہید کیا گیا. لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی آج بھی اپنے جگہ پہ موجود ہے. پارٹی کے آج بھی بلوچوں کا سب سے بڑا پارٹی میں سمجھتا ہوں بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، جو پورے بلوچستان میں بلوچ، پشتون، آباد کار، ہزارے سب سمجھتے ہیں کہ اگر ایک سب سے سیکولر، ترقی پسند نیشنل جماعت ہے تو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، جو جمہور کی سیاست کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری کی سیاست کریں، لیکن ہمیں دکھیلا جا رہا ہے. اب تو یہ کہ ہم پریس کانفرنس، بیانات، خیالات کا اظہار بھی نہ کریں. اگر کریں گے تو دہشت گردی کا ہمیں سزا دیا جاتا ہے، مقدمہ درج ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، آج ایک سابق ایم پی اے، ایک 19 گریڈ کے ریٹائر افیسر کو کہتے ہیں کہ بھئی ان کو 25 دن
पुलिस वाले कहते हैं कि 25 दिन इनकी रिमांड दो। किस खुशी में? उन्होंने क्या किया? कोई बरामदगी हुए उनसे? कोई दहशतगर्द थे जो पार्लियामेंट में आए थे? क्या किया था उन्होंने? सिर्फ ये कि आज बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को ना नवाज शरीफ ना हालांकि आप ऑफिसर हो कि एक छोटा सा झूठा FIR, उसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है कि आप किसी जाके किसी सेनेट की ज्वाइंट सेक्रेटरी को आप कह दें, प्रेशराइज कर दे, भाई मुझे इसने जद्दोकोब किया है, उसे क्या हुआ है? वहाँ पे अगर आप अंदाज़ा लगाते इतना बड़ा वाक़या वहाँ पे पेश आता तो वहाँ पे साफ़ी नहीं थे, कैमरामैन नहीं थे, जो आपके बड़े कैमरे हैं, कैमरे के आंख से तो छुपना बहुत ही मुश्किल है पार्लियामेंट में, सेनेट में, नेशनल असम्बली में। लेकिन मनगढ़ंत बयानात जब इनकी चोरी पकड़ी गई, जब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने इनका पर्दा फाश कर दिया, इनका असल चेहरा लोगों को दिखा दिया हुक्मरानों का कि जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की जमहूरी हुकूमत नहीं है, बिलावल भुट्टो की जमहूरी हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान के लिए मार्शल है, बलोचों के लिए तो हमेशा इस मुल्क में मार्शल ही रहा है। ज़हनी तौर पे कबूल नहीं किया जाता है, सिर्फ इसलिए हमें बर्दाश्त किया जाता है कि हमारे वसाइल टूटे, हमें इस्तेसाल का निशाना बनाए या हमारी आवाज़ को दबा कर मुकम्मल तौर पे ख़त्म करें। तो इस हवाले से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आपके सामने मैं एक शेड्यूल रखता हूँ, एहतजाजी शेड्यूल, कि 27 अक्टूबर को बलूचिस्तान भर में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहरे मुनक्कद किए जाएंगे पूरे बलूचिस्तान में, बल्कि कराची और DG खान और जेकमाबाद और खानगढ़ और शादात कोट, इन तमाम इलाकों में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहरे होंगे। 30 अक्टूबर बरोज़े बुध को बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल किया जाएगा। मैं आज आपकी तवज्जुह से बलूचिस्तान के ताजरान को मैं कहूँगा कि ये जो हमारी जद्दोजहद है, ये हम किसी इनफरादी शख्सियत की खातिर है, किसी इनफरादी ग्रोह या पार्टी की खातिर नहीं, बल्कि बलूचिस्तान की खातिर है। आज बलूचिस्तान की सबसे बड़ी जमात के साथ एक किया जा रहा है, आप अंदाज़ा लगाएं। उसके बावजूद अगर आज अहले बलूचिस्तान बलूच हो, पश्तून हो, आबादकार हो, हज़ारा हो, सब की ज़िम्मेदारी है कि उस इस्तेजाजी शेड्यूल को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। जितने भी हमारे ताजिर तंजीम हैं उनसे भी अपील है कि इस शटर डाउन को कामयाब बनाएं। और 2 नवंबर को बरोज़ अफ्ताह बलूचिस्तान के जितने बड़े कौमी शाहरा हैं, कोयटा तफ्तान ईरान बॉर्डर तक, कोयटा सिब्बी नसीराबाद जिकमाबाद तक, यहाँ से जोब आपका डेरा गाजी खान, ये तमाम जितने भी कौमी शाहरा है, कुचराक से जोब तक और किला सैफुल्ला लोलाई तक, जितने भी बड़े कौमी शाहरा हैं, इन पर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान करते हैं। ये पहिया जाम में शटर डाउन है, हमारे हड़ताल पुरअमन होंगे, लोग पुरअमन रहे, लेकिन अपने इस हड़ताल जितने भी शेड्यूल है, हड़ताल की शेड्यूल है, इनको कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। और आखिर में मैं सिर्फ उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो आज नाम नियाद जमहूरियत की दावेदार चैम्पियन बने हैं, बिलावल भुट्टो और मियाँ शहबाज शरीफ, के बलूचिस्तान के साथ आज ऐसा रवा रख कर कि आप लोग इस मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे हो, न बलूचिस्तान के लोगों का। पहले तो होना तो ये चाहिए था कि आप लोगों को बाजियाब करके बलूचों के ज़ख्मों पे मरहम रखते थे, लेकिन बेज़ारा उस मरहम रखने से अब तो आप लोग नमक पाशी कर रहे हो। एक चंद जमातें रह गई थी जो पार्लिमानी जमहूरी सियासत पे यकीन रख के इस्लामाबाद आते थे,
اب ان کا بھی راستہ روک کر اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے وسیع تر مفاد کے ساتھ آپ لوگ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہو. میں سمجھتا ہوں ضرور آپ بلوچستان نیشنل، آپ لوگ زوراور ہو، طاقتور ہو، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے، ریاستی مشینری آپ کے ساتھ ہے، سب کچھ آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس رویہ ٹارچر سیلوں میں اختر حسین لانگو صاحب کو، شفیع مینگل صاحب کو، یا اختر جان مینگل کے خلاف یا دوسرے احمد نواز بلوچ کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے اس ملک کا کوئی خدمت نہیں، بلکہ آج دوبارہ بلوچستان لوگ تو پہلے کہتے تھے آپریشن تو 5 آپریشن جاری ہے، لیکن اس میں اب انہوں باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت اسے مضبوط دوام دے کر آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ بلوچستان کو بلوچوں سے صفائی سے مٹا کر آزاد کیا جائے.